السلام علیکم۔ ایک نئے عنوان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر سے آغاز کرتے ہیں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ پھر اسرار شہنشاہی۔ عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحرگاہی۔ داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد الہی۔ آئینے جواں مردہ، آئینے جواں مرداں، حق گوئی و بے باکی، آئینے جواں مرداں، حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رباہی۔ بخوبی طور پر آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ آج ہم ایک مرد کلندر اللہ کے شعر کا تذکرہ کرنے والے ہیں کہ جس کی دلیری، بہادری ایک ظالم بادشاہ کے سامنے، جس نے اپنے آپ کو منوایا اور اپنی بہادری کے ذریعے، ایمان کی طاقت کے ذریعے اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کیا۔ کہا جاتا ہے کہ تاتاری نو مسلم سردار تھا کازان، اس نے دمشق پر حملہ کیا اور ہر طرف ظلم و تشدد کا بازار اس نے گرم کیا۔ اسی حملے کے پیش نظر علماء، فقہا اور تجار جو تھے وہ دوسرے ملک ہجرت کر گئے۔ جب یہ ساری صورتحال حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی تو آپ نے ایک وفد ترتیب دیا، اور وفد کے ساتھ آپ نے اس ظالم بادشاہ کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کی، یعنی جس کا نام کازان تھا۔ تو حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بے باکی کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ اور جوشیلے انداز میں اس کے سامنے کلمہ حق بلند کیا اور فرمایا کہ تمہارا باپ کافر تھا، لیکن اس نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا وہ اس پر پورا اترا، لیکن تم مسلمان ہو کر ہمارے ساتھ ایسا ناروا اور نازیبا سلوک کر رہے ہو، ظلم و تشدد اٹھا رہے ہو، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس ساری گفتگو کے دوران حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو انداز تھا وہ انتہائی جوشیلا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کے گھٹنے جو تھے وہ بار بار اس کے گھٹنوں سے ٹکراتے تھے۔ ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق اور اس قدر بے باکی کے ساتھ تکلم اور گفتگو کرنا انتہا سے زیادہ مشکل کام ہے، لیکن حضرت ابن تیمیہ ایمان کی قوت سے، طاقت سے سرفراز تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکے، بلکہ جوشیلے انداز میں جو ہے اس سے اس بات کا جواب طلب کیا کہ بتاؤ کہ تم مسلمان ہو کر ہمارے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ جب آپ کی آواز بلند ہوئی تو وفد والوں میں یہ بات گردش کرنے لگی کہ ابھی کازان جو ہے وہ حضرت ابن تیمیہ کے قتل کا حکم صادر فرمائے گا، حکم صادر کرے گا۔ لیکن اگلے ہی لمحے کازان نے دسترخوان بچھانے کا حکم دے دیا، اور تمام جو وفد کے افراد تھے وہ دسترخوان میں شامل ہو گئے، لیکن حضرت ابن تیمیہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے، آپ نے کھانا تناول نہ فرمایا۔ تو کازان نے سوال کیا کہ آپ دسترخوان کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ تو حضرت ابن تیمیہ نے فرمایا کیونکہ میں اس لیے نہیں آ رہا کہ یہ کھانا جو ہے وہ غارت گری سے اکٹھا کیا گیا ہے، یہ ظلم و تشدد سے کمایا گیا ہے، یہ حرام ہے، اس لیے میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا، یہ حلال ذرائع سے حاصل نہیں ہوا بلکہ یہ لوٹ مار کا مال ہے، یہ غارت گری کا مال ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسانی جسم کی دو غذائیں ہیں، ایک وہ غذا جو ہم ظاہری طور پر کھا رہے ہیں، اور دوسری غذا جو ہے وہ روح کی غذا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو روح کی غذا ہے یہ ہر کسی کو میسر نہیں آتی، ہر روح سیراب نہیں ہوتی، روح کی پیاس نہیں بجھتی۔ روح کی پیاس اور سیرابی کے لیے
اللہ رب العزت کا ذکر اور اس کے ساتھ لو لگانے کی ضرورت ہے۔ جسم کی ضرورت تو پوری ہو جایا کرتی ہے، لیکن روح کی غذا جو ہے وہ بے باکی ہے، وہ راست بازی ہے، وہ دلیری ہے، وہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکنے کا جذبہ ہے، وہ کلمہ حق بلند کرنے کا جذبہ ہے، وہ حلال کا لقمہ کھانے کا جذبہ ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ان عظیم بندوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھی اپنی زندگیوں میں کلمہ حق بلند کرنے کا جذبہ اپنے دلوں میں بیدار کریں۔ ہمارے اندر ذات کے اندر، ہماری ذات میں ان گنت قسم کے ڈر پیدا ہو چکے ہیں، ہمیں ان ڈروں کو ایمان کی قوت سے شکست دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔